یہ جی سب ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں. ٹھیک ہے جی, سب نے اپنے موبائل میں ریکارڈ بھی کیا. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. انہوں نے پہلی بار یہ کرتا پرفارم کیا. یہ اتنا آسان ہے کہ اس سے پہلے کوئی پریکٹس نہیں کی, کوئی ٹریننگ نہیں کی, صرف نومی نے ان کی ہیلپ کی اور یہ پہلی بار انہوں نے کر لیا ہے. اور عقیل نومی صاحب اپنی آنکھ سے موتی برآمد کر کے آپ کو دکھائیں گے. مقصد صرف یہ ہے کہ پیر حق خطیب صاحب یہ تمام حرکات کر کے ان کو کرامت کہتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہے, ایک ٹرک ہے جو آپ نے. السلام علیکم. آپ نے اس سے پہلے یہ کام کیا تھا پہلے؟ نہیں اقرار بھائی کوئی بھی کام نہیں کیا. یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے چین ڈالی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور مطلب ہوتا ہے نا تھوڑی سی پین یا کچھ اس طرح کی کوئی ایسی چیز فیل نہیں ہوئی. ایسا لگا کہ نارمل کچھ چین تھی اس کو. اور آپ نے آنکھ کی سرخی صرف ہمیں لگ رہا ہے, باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاں نارمل ہے. چلے جی, یہ چین ہے جی جو ان کی آنکھ سے برآمد ہوئی ہے. اور ٹھیک ہے, بسم اللہ, ذرا تیاری کیجیے. ہم ذرا اس وقت تک ذرا لوگوں سے یہاں بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے جی آپ کے؟ آپ موجود تھے جب یہ؟ ہاں جی ہاں جی. تو کیا آپ نے دیکھ کے کیا اس سے اندازہ لگایا؟ یہ فراڈ ہے جی, بالکل. خطیب صاحب جو ہیں یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں, فراڈیے ہیں. یہ عوام کو جو ہے نا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں. عوام کی جو ہے نا ایموشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ بہت ایک نمبر فراڈ ہے جی. یہ اگر ایسا ہو سکتا تو پاکستان کا قرضہ بھی اتر سکتا ہے. وہ چینیں نکالتے ہیں, سونے کی چینیں نکالتے ہیں. 1000 بندے کی آنکھ سے چین نکال دیں, غربت بھی ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی, کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے, آپ خیریت سے؟ ماشاء اللہ جی, بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے چونکہ ہم انارکلی میں موجود ہیں. یہاں جو تاجروں کے رہنما ہیں, قائدین ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ, آپ سے ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے. آپ چونکہ سامنے موجود تھے اور آپ بہت ہی معتبر شخصیت ہے ہم سب کے لیے اور یہاں کی برادری کے لیے بھی. آپ نے وہ منظر دیکھا تو کیا آیا آپ کے ذہن میں؟ بھائی میں تو سمجھتا ہوں یہ شوبدہ بازی ہے جی. اور اس میں پہلے آپ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ نوٹ گنتے ایسے غائب کر دیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, ہاتھ کا ٹرک ہوتا ہے. بالکل, یہ بھی شوبدہ بازی ہے. کوئی انہوں نے پریکٹس اتنی کی ہوئی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا. اس بچے نے, یہ تو بہت آسان ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی آنکھ سے بھی نکال سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, اتنا آسان کام ہے. آنکھ سے آنسو نکال دیں. اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. لیکن پیغام مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام, اللہ کے اولیاء کے طریقے پر چلنے کی بجائے اس طرح کے ٹیکٹکس پہ, فراڈ پہ اور یہ جو میجیشنز کے ٹرک ہوتے ہیں اس کے اوپر آ گئے ہیں. بدقسمت بالکل غلط ہے. یہ ہم لوگ تو بھاگتے رہتے ہیں ان چیزوں سے, لیکن پیروں کے ہاتھ لٹ جاتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے آپ؟ بہت شکریہ جناب, آپ نے پروگرام کیا. بڑی آپ سونے کی جو ہے نا وہ زنجیریں ہمارے آنکھوں سے بھی نکالتے جی. یہی آنکھیں جو سونا نکالے, یہی آنکھیں جو ہم نے بند کی بھی ہے. بالکل صحیح بات. اگر گورنمنٹ چاہے مجھے لگا دیں, بھٹی صاحب کو, یہ ملک صاحب کو لگا دیں, یہ سارے پاکستان میں ختم ہو جائیں گے. لیکن گورنمنٹ خود ہی نہیں چاہ رہی ہے. سنجیدگی ہونا. جی ہاں جی, سنجیدگی ہونی چاہیے اور یہ چیز ختم ہونی چاہیے. جیسے کہ ہمارے سی ایم پنجاب جو لگے ہوئے کام کرنے والے, یہ ان کا ایک دن کا کام ہے. یہ آرڈر کر دیں, آپ کو ہی آرڈر کر دیں گے, یہ بند کل میں دیکھوں گا نہیں ہے. چلے ہم تو جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. کہاں یہ بھاگ جائیں گے ایک سیکنڈ میں, سارا کچھ صحیح ہو جائے. یہ جی بھاگ گئے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, ہم نے ان سے کہا تھا کہ جی وہ آپ نے منہ سے کیلیں نکالی ہیں تو میں نے بھی نکال کے دکھا دی. انہوں نے آنکھ سے چین نکالی, ہم نے آپ کے سامنے نکالی. تو میں نے چیلنج کیا کہ میں آپ کے آستانے پر, آپ کی جگہ پہ, آپ کے لوگوں کی موجودگی میں, آپ کے سامنے آ کے آپ کی یہ ساری جعلی کرامتیں بے نقاب کر دیتا ہوں. لیکن وہ بھاگے ہوئے ابھی تک. وہ اس پہ سامنے آنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں میں جنوں کا مقابلہ کرتا ہوں, میں دیووں کا مقابلہ کرتا ہوں, لیکن وہ ہمارے کیمروں سے گھبرائے ہوئے, لیکن پھر چیلنج کرتے ہیں. پولیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک بات. 4 دن یہ لگائیں تو سارا پورے پاکستان سکون میں, سارے جن نکل جائیں گے. ہاں, آپ تو ماشاءاللہ آئے ہی ہیں, کر ہی رہے ہیں, ہمت کر رہے ہیں. تو یہ ہماری فورسز بھی آئے, اس میں لگے, یہ ساری چیزیں ختم ہوتی, لوگوں کو بیوقوف بنایا. بالکل, تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ. آپ نے وٹنس کیا اپنے سامنے, فٹنس کیا. میں ایک بات کرنا چاہوں گا, قائد اعظم نے یہ ملک ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ لے کے دیا تھا, جو لینے کے بعد ہم بلا بیٹھے ہیں. جب یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, اس طرح کے کئی پیر خطیب اوپر سے لے کے نیچے تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اداروں میں بھی, اداروں سے باہر بھی اور عوام میں بھی, جو اس عوام کو پچھلے 75 سال سے بیوقوف بنا رہے ہیں, یہی کرامات کر کر کے. تو آج میڈیا کا دور ہے تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کون اصل ہے اور کون نقل ہے. برائے مہربانی آپ کے توسط سے میں
CM पंजाब से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये अपील करूंगा कि खुदारा ऐसे जाली पीरों से हमारा पीछा छुड़वाया जाए ताकि हमारा माशरा सुकून का और अमन का गहवारा बने। इन लोगों की वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। ये जाहिलियत वाले करामात करके लोगों को इम्प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज 75 साल। और ये आप देखिए, ये बेचारी वो जो माजूर शख्स आपने गुफ्तगू सुनी उनकी, वो कह रहे 21,000 हमने वहां लंगर के लिए दिया। हर बार उनकी गाड़ियां मुतय्यन जो 10-10 हजार रुपए ले जाने का लेती थी, 500-500 रुपए की तस्वीरें बेचते हैं और इलाज 8 चक्रों के बाद उनको फिर नहीं आया आराम। ये एक विटनेस है, इस तरह के लाखों लोग हैं। ये करोड़ों रुपए रोज की आमदन है सर, करोड़ों रुपए रोज कोई की टैक्स आमदन, नहीं है, कोई टैक्स नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। खुदारा इसके ऊपर तवज्जो दे, हमारे माशरे को मजीद तबाही से बचाएं। मैं तो अपने बड़ों को यही कहना। बड़ी नवाजिश, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आपकी नजर से वो शोबदेबाज जो है? जी मैंने देखा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि डैमेज हैज बीन डन। वो सबका जो है ना वो इलाज करते थे, अब माशाल्लाह से उनका इलाज होना जो है ना वो शुरू हो गया है। आपके ख्याल में वो हमें बुलाएंगे अपने आस्थाने पे? उम्मीद तो यही है, उन्हें बुलाना भी चाहिए। बिल्कुल, अगर टक्कर के आदमी आपको मिले आप बुलाएं, सारा जो है वो हो जाएगा। हम तो कहते हैं लाइव कैमरा के सामने करें, ठीक है, और देखते हैं जी। हम उनसे बड़े पी रहे हैं, वो हमसे बड़े पी रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आपकी नजर से गुजरे जनाब पीर खतीब साहब? या का नाबुदू या का नस्ताइन। सबसे पहले तो मैंने ये खुद ये चीज़ें देखी थी। मैं इकरार भाई, मैं जब छोटा सा बचपन से ना मैं बहुत शौक से आपके प्रोग्राम वगैरह देखता था, तो मैं कहता था कि इकरार भाई हर चीज़ पे जाते हैं, तो इस चीज़ पे क्यों नहीं जाते? अच्छा, ये बड़े लोग हमसे शिकवा करते थे, ये चीज़ पे इकरार भाई क्यों नहीं जाते? तो बेसिकली ये बात है कि मेरा ना एक भांजा था, ठीक है, तो वो मेरी सिस्टर है, उनका बेटा था, तो वो जाते थे, उन्होंने ना मेडिसिन, वो उसका कोई अंदर कोई मसला था, कोई भी उनको प्रॉब्लम थी, वो अपना इलाज करवा रहे थे। किसी ने कहा जी इधर आप चले जाएं पीर साहब के पास, तो आपका ना ये मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरी सिस्टर का वो बेटा था, वो अब हम उसको कह भी नहीं सकते थे क्योंकि वो कहेगी मेरा बेटा है, ठीक है, बेटा है। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने वो किसी के कहने पे चलेगी। हमने बहुत ज्यादा कहा कि आप मेडिकल भी इलाज रखें, चले उधर भी जाते रहे, ठीक है। तो ये 6 से 7 महीने उधर जाते रहे। उसके बाद उसका 11 साल का जवान बेटा था, उसकी डेथ हो गई। यकीन करें, हमें पूरे खानदान में हमें इतनी तकलीफ हुई इसलिए कि उसको खुराक प्रॉपर नहीं मिल रही थी और दवाएं छुड़वानी थी। मेडिसिन देखिए, मेडिसिन तो जरूरी है ना। मेडिसिन जब आपने जी जो पीर साहब कहेंगे आपने यही इलाज करना है, यही चीजें अपनी करनी है। ये दूसरे आदमी है। पिछले प्रोग्राम में हमने लिबर्टी चौक में एक ऐसे ही साहब से मुलाकात की थी जिन्होंने बताया था कि उनके एक अजीज को इंडिया जाने से रोक दिया था इस शोबदेबाज ने, और ये कहा था कि यहां से इलाज हो जाएगा, और चूंकि वो इंडिया नहीं जा सका, वहां उसका इलाज नहीं हो सका, इसलिए वो वफात पा गया। आज मेरे भाई यहाँ पे मौजूद है, लोगों के सामने बता रहे हैं कि इनके भांजे को अद्वियात छुड़वा दी इस फ्रॉड ने, शोबदेबाज ने, औलिया के नाम पर फ्रॉड करने वाली शख्सियत ने, और अल्टीमेटली अल्लाह को प्यारा हो गया इनका भांजा। आप ये देखिए कि सिर्फ ये नहीं कि लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, उनकी जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। लोग ये समझ लेंगे कि यही ट्रिक, यही शोबदेबाजी शायद तरीकत होती है, इसी का नाम तसव्वुफ है। अल्लाह के वलियों का तरीक ही है। और मेरा ये मुतालबा है, मेरी ये अपील है पाकिस्तान के उलमा से, पाकिस्तान के मशाइख से, कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के दीन के वास्ते आगे आए, अब वीडियोस बनाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको तंबीह करें कि इस तरह के फ्रॉड से दूर रहें, वरना ये फितना फैलता चला जाएगा।